نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون پچھلی آیت میں ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے والے کی عاقبت اور اس کا انجام ذکر کیا گیا تھا۔ پہلے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں چلا گیا، ایسا آدمی مرتد کہلاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں چلا جائے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے۔ اسباب اس کے کیا ہوتے ہیں؟ کبھی تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے سلسلے میں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی رسالت کے سلسلے میں آدمی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی عقل سے اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، نہ کسی عالم سے ملتا ہے اور نہ کسی اللہ والے سے رابطہ کرتا ہے، خود ہی فیصلہ لینے لگتا ہے، تو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر کے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نعمت عظیم حاصل ہوئی اور شکوک و شبہات نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور کبھی آدمی ایمان لانے کے بعد پھر واپس کفر میں چلا جاتا ہے کسی کے زبردست دباؤ کی وجہ سے۔ ہر ایمان لانے والے پر باہر سے عموماً دباؤ پڑتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی پہ نہ پڑے۔ باقی دیکھا یہ گیا ہے، اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا انہیں سخت آزمائشوں سے اور سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، مارے گئے، ستائے گئے، بھگائے گئے، نکالے گئے، کیا کچھ بدتمیزی ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی مشقت سے وہ حاصل بھی ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس لیے آدمی جب اپنی ساری دنیا داؤں پہ لگا دیتا ہے تب جا کر کے کہیں اس کو ایمان نصیب ہوتا ہے، ایمان ملتا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے تو ایمان کو بہت آسان کیا گیا ہے، مگر انسانوں میں دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس خالق کائنات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہے۔
دنیا میں ہماری ساری ضروریات کا انتظام کرنے والا کون ہے اس کو پہچانتا ہے، چاہے اپنی فطرت سے پہچانتا ہو اور چاہے علم کا نور اس کے سامنے آیا ہو اور اس کی روشنی سے وہ پہچاننے لگا ہو۔ تو دو طبقے ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کائنات کے مالک کو اور اپنے خالق اور مالک کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور اس کو مانتا ہے۔ ایسے لوگ وہ ہیں جن کو ایمان نصیب ہوتا ہے، مگر ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ایمان کے اس نور سے محروم ہے۔ وہ جانتا ہے، اس کا دماغ ادھر جاتا ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا، ہم کو کس نے پیدا کیا۔ جیسے میں اس کے پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک صاحب نے کہا کہ ہم کو تو ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، اس کے بیچارے کو یہی خبر نہیں ہے۔ ماں باپ صرف تربیت کا ذریعہ ہے، پالن پوشن کا ذریعہ ہے، پیدا کرنے میں ان کا کوئی رول ہے ہی نہیں۔ کسی کے ماں باپ کسی کو نہیں بناتے، بنانے والی ذات کوئی اور ہی ہے۔ پانی کے ایک قطرے پر اتنا بڑا انسان اور اتنا بڑا جانور پیدا کر کے دکھا دینا انسان کے بس کی بات ہے۔ پھر اتنی بڑی زمین آسمان، اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سورج ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ تو بے عقل ہی ہوگا جس کے اندر ذرا سی بھی بدھی نہیں ہوگی، وہی کہہ سکتا ہے کہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے۔ اور اگر ذرا سی بھی بدھی ہوگی تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ جب کوئی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی تھی، اتنا بڑا کارخانہ کیسے بن گیا؟ انسان کیسے وجود میں آتا ہے؟ جانور کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ کون بنا دیتا ہے اس کے اندر؟ اس ناپاک قطرے کے اندر یہ ہاتھ کون بنا دیتا ہے؟ پیر کون بنا دیتا ہے؟ آنکھیں کون بنا دیتا ہے؟ ناک کان کون بنا دیتا ہے؟ دانت کون بنا دیتا ہے؟ منہ کون بنا دیتا ہے؟ وہی گوشت پوشت ہر جگہ ہے، وہی ہڈیاں ہیں۔ ان ہڈیوں کو بانٹ کس نے دیا؟ 5 انگلیاں ادھر کر دیا، 5 انگلیاں ادھر کر دیا، 5 انگلیاں پیروں میں بھی کر دیا، ادھر داہنے اور بائیں۔ یہ بغیر کسی بنانے والے کے سب خود پھٹ پھٹا کر کے بن کر کے تیار ہو گیا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ایک لوہے کی کھرپی بنانا چاہو تو جب تک لوہار نہیں ملے گا کھرپی نہیں بن سکتی۔ اور اتنا بہترین انسان بس ایسے خود ہی بن گیا، تو اس سے بڑا بے عقل دنیا میں کون ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا کہ جنہیں اس بات کی معرفت حاصل ہو گئی کہ ہے کوئی بنانے والا، پھر اس بنانے والے کو معلوم کرتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کو مانتا ہے، یہ طبقہ تو خوش قسمت لوگوں کا ہے۔ اور کچھ بدقسمت لوگ ہیں جن کی نظر ادھر جاتی ہی نہیں ہے، ان کی عقل یہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ سامنے دیکھیں بس اسی میں کھیل رہے ہیں، نہ آگے کو جانے نہ پیچھے کو جانے۔ یہ بے عقل لوگوں کی جماعت ہے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے۔ ان کو اس بات سے سب سے زیادہ چڑ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ایمان کیوں لاتا ہے۔ اب ان کو اور کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، ایمان کے دائرے میں آ جائے تو یہ سب لاٹھی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو تنگ کرنے کے لیے، کہ اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی رہے، یہ ہم سے الگ ہو کر کے ایمان والوں میں کیوں شامل ہو رہا ہے؟ ان کو اس سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ طبقہ ہمیشہ
ایمان والوں کا مخالف رہا ہے، خود بھی ایمان سے محروم ہیں، دوسرے کو بھی ایمان کی دولت، دوسروں کے پاس بھی ایمان کی دولت ان کو دیکھنا اچھی نہیں لگتی، اس لیے مخالفت کرتے ہیں۔ ورنہ کسی آدمی کے ایمان لانے سے میں پوچھتا ہوں کسی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اگر ایمان لے آیا، اس کی سمجھ میں آ گیا، مسلمان بن گیا، تو کسی کا نقصان کیا ہو رہا ہے وہ بتائے۔ معاملہ تو یہ پرسنل ہے، اپنا ذاتی معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ آدمی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس سے کسی کا کچھ لینا دینا نہیں، پھر آخر لوگ پریشان کیوں کرتے ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اس سے محروم ہیں ویسے یہ بھی محروم رہے، جیسے ہم رہیں ویسے یہ بھی رہے، اس کی زندگی ممتاز زندگی کیوں بنے؟ اس لیے اہل ایمان پر ہمیشہ آزمائشیں ہوتی رہیں اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کبھی اس دباؤ میں آ کر کے آدمی ایمان کے خلاف بات زبان سے بول دیتا ہے، اسی کا نام ہے تلفظ بالکفر، کہ کفریہ کلمہ زبان سے ادا کر دینا۔ کفریہ کلمہ آدمی زبان سے ادا کرے، اگر دل کی رضامندی کے ساتھ ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ وہ معاملہ ہے جو فیما بینہ و بین اللہ ہے، بندے اور اس کے مالک پالنہار کے درمیان کا یہ معاملہ ہے، اس سے اور کسی کا کچھ لینا دینا نہیں، آدمی کا یہ پرسنل معاملہ ہے اور اپنے خالق سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے اس آیت میں یہ واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان نام ہے دل کی خوشی سے ماننے اور انکار کرنے کا۔ اگر اپنے دل کی خوشی سے کوئی آدمی اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور اس کے سارے حکموں کا پالن کرتا ہے، تو وہ آدمی مومن ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے دل کی خوشی سے اس کو نہیں مانتا، کسی کے دباؤ کی وجہ سے مان لیتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مدار اپنے دل کی رضا پر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر کوئی آدمی کسی کو زبردستی مسلمان بنا لے، لالچ دے کے مسلمان بنا لے، یا دباؤ ڈال کر کے اس سے کلمہ پڑھاوے، اور وہ آدمی کلمہ پڑھ بھی لے اور ٹوپی لگا کر کے مسلمان بن بھی جائے، تو اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، سمجھے؟ اسی طرح سے ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، ایمان رکھتا ہوں، مگر دل سے اس کے دل کے اندر کفر کی اور شرک کی تاریکی بھری ہوئی ہے، یعنی محبت اس کی ہے، دکھاوا اس کا ہے، ایسے آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ اب ایک آدمی مجبور کیا گیا ہے تو مومن، مگر مجبور کیا گیا کہ نہیں تم کفر کا کلمہ بولو، اپنے ایمان کا انکار کرو۔ اب اگر اس نے زبانی کہہ بھی دیا تو محض زبانی کہہ دینے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ ڈر کے مارے وہ ایسا کر رہا ہے، دل کی رضامندی سے نہیں کر رہا ہے، اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا
کہ اگر کسی آدمی پر زبردستی کی جائے کفر اختیار کرنے پر، اور وہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ زبان سے نکال لے، تو کفر کے احکام اس کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے، نہ وہ ایمان سے خارج ہوگا اور نہ اس کے جو وہ عقود ہیں، مثلا عقد نکاح ہی ہے، ایک سب سے بڑا حکم تو یہی مرتب ہوتا ہے کفر کا کلمہ زبان سے نکال دینے کے بعد میں کہ وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سارے احکام اس کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ دل سے راضی نہیں ہے۔ تو کفر اور ایمان اس کا تعلق آدمی کے قلب سے ہے، اس کی رضامندی سے ہے۔ ظاہر کیا خلاف، دل میں ہے اس کا الٹا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، سمجھے؟ تو اگر دل میں کفر چھپا ہوا ہے، ظاہر سے اپنا اسلام ظاہر کر رہا ہے، تو ایسا آدمی بھلے دیکھنے میں مسلمان معلوم ہو رہا ہے، مگر وہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو بالکل غیر مسلموں کے بھیس میں دکھا رہا ہے، مگر دل سے اعتقاد رکھتا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ بہت سے ایسے غیر مسلموں کے بیانات میں نے سنے جو خدا کے قائل، خدا کی وحدانیت کے قائل، رسول اللہ کی رسالت کے قائل، مگر ان کی زبان، ان کا بھیس، وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب غیر مسلموں جیسا۔ تو ایسے لوگ مومن ہیں، بھلے دنیا ان کو غیر مسلم سمجھ رہی ہو، مگر وہ حقیقت میں مومن ہے۔ اچھا، اب بات آئی اکراہ کی، یعنی زبردستی۔ زبردستی کسی نے کسی سے کلمہ کفر کہلوایا، اس نے کہہ دیا اور بعد میں وہ تائب ہوا، اللہ سے رویا، گڑ گڑایا، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کچھ احکام اور ہیں یا کچھ مسائل ایسے ہیں، وہ بات یاد رکھیے، میں نے پہلے بتایا کہ یہ معاملہ کفر و ایمان کا فیما بین العبد والخالق ہے، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اس سے کسی اور کا کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن اکراہ کے ساتھ اگر کچھ ایسے کام کرائے جائیں جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے بلکہ بندوں کا تعلق بندوں سے ہے، یعنی وہ معاملہ بندوں سے متعلق ہے، اس کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ آج کے اس درس میں میں اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ ایسے مسائل دو قسم کے ہیں۔ کچھ مسائل تو وہ ہیں جس میں آدمی کی رضا ضروری ہے، بغیر رضامندی کے اگر کوئی زبردستی ان کے اوپر تھوپ دے اس چیز کو تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ مثلا کسی آدمی نے کہا کہ آپ اپنا یہ سامان بیچ دو میرے ہاتھ، نہیں بیچو گے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، میرے ہاتھ بیچو، یا میرا فلاں سامان ہے اس کو خریدو، نہیں خریدو گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ خرید فروخت، اجارہ داری، کرایہ، اقرار، ہبہ، ایسے بہت سے مسائل ہیں۔ اگر ان کے اوپر آدمی کسی کو مجبور کرتا ہے اور مجبور کر کے اس سے وہ عقد کراتا ہے تو یہ عقد نافذ نہیں ہوگا۔
سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے ایسے عقد کے قائم کرنے کے لیے رضامندی کو شرط قرار دیا۔ ہم نے کہا کہ یہ چشمہ میرے ہاتھ بیچ دو، مجھے چاہیے، جتنی قیمت کہو میں دے دیتا ہوں، لیکن مجھے دو۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں دوں گا، میرے پاس یہی ایک مال ہے اور ہے ہی نہیں ہے، میں نہیں دوں گا، اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تم نے کہا نہیں دو گے تو میں چھین لوں گا، نہیں دو گے تو میں تمہارا ہاتھ پیر توڑ دوں گا۔ اس نے بیچارے نے مجبور ہو کر کے دے دیا۔ یہ بیع درست نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کسی پر دباؤ ڈال کر کوئی چیز بچوا لینا، کسی پر دباؤ ڈال کر کے اس کی کوئی چیز خرید لینا، دباؤ ڈال کر کسی چیز کا اقرار کرا لینا، دباؤ ڈال کر کسی چیز کو کرایہ پر دینے پہ مجبور کر دینا، یا کسی چیز کو کسی آدمی کو دینے پر اس کو مجبور کر دینا کہ یہ چیز فلانے کو دے دو، نہیں لگاتا ہوں ابھی، اور اس نے بیچارے نے اس کے ڈنڈے سے مجبور ہو، جیسے پولیس والے ڈنڈا مار مار کر چیزیں وصول کر لیتے ہیں، دیو نہیں تو لگاتا ہوں ابھی، اب ڈر کے مارے اس نے دے دیا۔ یہ بیع نافذ نہیں ہوگی، قطعی طور پر جائز نہیں ہوگی، نہ یہ خریدنا جائز ہوگا، نہ یہ بیچنا جائز ہوگا، نہ اقرار جائز ہوگا، نہ ہبہ جائز ہوگا، کوئی بھی اس قسم کا معاملہ جائز نہیں ہوگا، اس کے اوپر جائز ہونے کا حکم نہیں لگے گا۔ لہذا جیسے ہی دباؤ ختم ہوگا وہ اپنی چیز واپس لے لے گا، بیچی ہوئی چیز واپس لے، اس لیے بیع جائز ہی نہیں ہوئی، اور اس کا لینا اس کے لیے قطعی حرام ہوگا، جائز نہیں رہے گا۔ تو وہ معاملات یا وہ مسائل جو فیما بینہ و بین العبد ہیں، جس کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے، اور شریعت نے رضامندی کی شرط لگائی ہے، اگر دباؤ ڈال کر کے اس کے خلاف پر اس کو مجبور کیا جائے گا تو وہ عقد قائم نہیں ہوگا۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں رضامندی کی شرط نہیں ہے، بلکہ آدمی نے بول دیا زبان سے اور دوسرے کا حق اس کے اوپر عائد ہو گیا ترنت۔ ایسے مسائل میں اگر کوئی آدمی کسی کو مجبور کر دے گا کہ ایسا کرو، اور اس نے مجبور ہو کے کر دیا تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایسے مسائل میں آدمی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا، کسی کے دباؤ میں آ کے ہی نکاح کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے عقد کیا کہ میں نے فلاں کو اپنے نکاح میں منظور کیا، یہ لفظ زبان سے نکالنے کے بعد ترنت اس کے حقوق اس کے اوپر عائد ہو جائیں گے۔ لہذا مہر جو مقرر کیا ہے وہ بھی واجب فی الذمہ ہو جائے گا، اس کے جو نان و نفقہ وغیرہ ہیں وہ بھی اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے، اس کی جتنی ضروریات کی کفالت ایک شوہر کے اوپر لازم ہوتی ہے ان ساری ضروریات کا پورا کرنا نکاح کے وقت سے ہی اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، نکاح کر لینے کے بعد میں عام طور پہ چونکہ اس مسئلے کو لوگ جانتے نہیں ہیں، نکاح جس وقت ہوتا ہے جس جگہ ہوتا ہے، جیسے ہی نکاح ہوا عقد مکمل ہوا اسی وقت شوہر کے اوپر بیوی کے سارے اخراجات لازم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر لے جائے اور چاہے اس کو ابھی میکے میں ہی رہنے دے، مگر خرچہ اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے۔
عام طور پر مسلمان اس مسئلے کو نہیں جانتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بیوی میرے گھر میں آئے گی تو اس کے بعد ہمارے اوپر خرچہ آئے گا. ایسا نہیں ہے. جیسے ہی ایجاب قبول مکمل ہوا اسی وقت واجب ہو گیا. اب اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. اسی لیے حکم شرعی یہ ہے کہ جو آدمی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. کھلونا نہیں ہے. یہ بندوں کا حق ہے جو بندوں پر عائد ہوتا ہے اور لفظ منہ سے نکلا اور اسی وقت سے یہ حقوق عائد ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہے مثلا طلاق. آدمی نے زبان سے طلاق کا لفظ نکالا زوجیت ختم ہو گئی, اسی وقت ختم ہو گئی. اب بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس شوہر کو اپنے اوپر قدرت دے, سمجھے, اور عدت گزرنے تک کا خرچہ تو ابھی ان میاں کے اوپر لازم رہے گا, لیکن جس دن عدت پوری ہو جائے گی اسی وقت سے اس کا نفقہ بھی ختم ہو جائے گا, اور اس عورت کو عدت جس دن گزر جائے گی اسی دن دوسرا نکاح کرنا بھی جائز ہو جائے گا. یہ سارے احکام جو مرتب ہو رہے ہیں وہ لفظ پر مرتب ہو رہے ہیں, زبان سے نکلا اور ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے متعلق فرمایا کہ ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ سنجیدگی کے ساتھ آدمی بولے تو بھی واقع, اور اگر بکواس کے طور پر مذاق کے طور پر بولے تو بھی واقع, حکم مرتب ہو جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا النکاح والطلاق والرجعت. بعض روایتوں میں العتاق کا لفظ بھی آیا ہوا ہے, اور بھی کچھ مسائل ہیں. تو یہ وہ امور ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ارشاد فرمایا کہ ایسے 10 مسائل ہیں کہ جو تلفظ پر منعقد ہو جاتے ہیں. ان میں ہے نکاح, طلاق, رجعت, ایلا, فے, ظہار, عتاق, عفو عن القصاص, یمین, نظر, منت جس کو بولتے ہیں. یہ وہ مسائل ہیں کہ تلفظ پر ان کے اوپر حکم نافذ ہو جاتا ہے. اب مجھے بتانا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو نکاح پر مجبور کر دیا گیا دباؤ ڈال کر, اور اس نے قبول کر لیا, تو بھلے دباؤ میں ہوا ہے مگر نکاح قائم ہو جائے گا, بدلنے کی گنجائش نہیں ہوگی. سمجھے؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دل سے نہیں چاہ رہا تھا, یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اگر یہ کہنے کی گنجائش نکل آوے تو کتنے لوگ بدل جائیں گے, نکاح کریں گے, نکاح کرنے کے بعد میں اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اور بعد میں جب اس کا خرچ وغیرہ طلب کیا جائے گا, اس کی ضروریات کا تقاضا کیا جائے گا, تو کہیں گے کہ ہم نے کوئی دل سے تھوڑے کیا تھا, ہم نے تو مجبوری میں کیا تھا, انہوں نے مجبور کر کے ہم سے نکاح کروا دیا تھا. اس طرح کہہ کر کے پھر انسان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہونے لگے گی. اس لیے ایسے مسائل اکراہ سے متاثر ہوں گے. زبان سے قبول کیا, نکاح قائم ہو گیا ترنت. طلاق کا لفظ زبان پر آیا, چاہے وہ مجبور کر کے ہو. ایک آدمی کو 10 آدمیوں نے گھیر لیا, دے طلاق. اب اس نے ڈر کے مارے طلاق دے دیا,
یہ طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھے؟ یہ طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ ان چیزوں میں تلفظ کافی ہے، دل کی رضامندی ضروری نہیں ہے، اختیار کا استعمال ضروری ہے، اپنے اختیار سے کیا. لہذا اپنے اختیار کے بجائے دوسرے آدمی نے اگر اس کو اختیار کیا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. باپ نے اپنے بیٹے کی عورت کو طلاق دے دیا تو باپ ایک نہیں 100 طلاق دے، ایک کو نہیں پڑے گی، اس لیے کہ طلاق جب ہی پڑے گی جس کے ہاتھ میں طلاق کا حق ہے، جب وہ اپنے اختیار سے اس کو استعمال کرے گا تب طلاق پڑے گی، ورنہ نہیں پڑے گی. لاکھ کوئی سر پٹ کے پٹکا کرے. اسی طرح رجعت ہے، ایلا ہے، عتاق ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. چونکہ اس کے اندر دل کی رضا شرط نہیں ہے بلکہ اپنے اختیار سے ان کلمات کو استعمال کرنا ضروری ہے. سمجھے؟ اور اکراہ کی صورت میں آدمی کا اختیار جاتا نہیں ہے، باقی رہتا ہے. دو چیزوں میں جس کو وہ اپنے لیے آسان سمجھتا ہے اس کو چن لیتا ہے. بھائی ایک طرف دباؤ ہے اور ایک طرف مثال کے طور پہ بیوی کے جانے کا خطرہ ہے، تو اپنے کو مضرت سے بچانے کے لیے وہ بیوی کو چھوڑنے کو اختیار کر لیتا ہے، اس لیے پڑ جائے گی. سمجھے؟ تو یہ ہیں سارے مسائل جو اکراہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سارے مسائل اسی آیت سے نکلے. اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. اب آگے آئیے، اصل مسئلہ کیا بیان کیا جا رہا تھا؟ ایمان کا. ایک آدمی کو ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اب دو حال سے خالی نہیں. کیا وہ اپنے اس کے دل کی خوشی اس میں شامل ہے یا ناراضگی کے ساتھ وہ کلمہ کفر کہہ رہا ہے؟ اگر دل کی خوشی شامل ہے تو کافر ہو جائے گا، اور کافر کے لیے بڑے عذاب کی وعید آئی. فرمایا گیا کہ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. جب دل کی خوشی کے ساتھ اس نے کلمہ کفر نکالا تو کافر ہو گیا اور اس سزا کا وہ مستحق ہو گیا. اور اگر اس نے دل کی خوشی کے ساتھ کلمہ کفر زبان سے ادا نہیں کیا تو اس کا ایمان سلامت رہے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا. اور میں نے بتایا کہ دل کی خوشی کے ساتھ اگر کہا تو کافر ہو گیا. اس کو قرآن کہہ رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دیا آخرت پر، کفر اختیار کر لیا دنیاوی فائدے کو دیکھ کر، آخرت کو بھلا بیٹھا. اس وجہ سے اس کے لیے یہ وعید ہے غضب اللہ ولہم عذاب عظیم. ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی گئی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. جو لوگ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی، راہ حق کی توفیق ان کی سلب ہو جاتی ہے، اب انہیں راہ ہدایت نہیں ملتی ہے. کفر کی نحوست اور کفر کی تاریکی اتنی گہری ہوتی ہے کہ ایمان کا نور اس کے پاس تک نہیں پہنچتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. ایمان لانے کے بعد جو لوگ چلے گئے کفر اور شرک کی دنیا میں تو
ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ دیکھیے ایک بڑا، سب سے بڑا نقصان ارتداد کا یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی ایمان کے بعد مرتد ہوتا ہے تو اس کی توفیق ہدایت کے جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ توفیق ایمان سلب ہو جاتی ہے اس طرح پر کہ ہدایت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، دل کی کھڑکی بند ہو گئی جس سے روشنی پہنچتی ہے، کان پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے، اب حق بات سننا بھی اس کے لیے گوارا نہیں ہوتا، حق چیزیں اس کو دکھائی بھی نہیں پڑتی، آنکھوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور ایسے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں آخرت سے قطعی طور پر۔ پھر فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے یقینی طور پر ایسے لوگ آخرت میں گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائیں، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں، ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔